قرآن میں لکھی ہوئی ایک ایک بات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، صفحہ مروہ بنا دیا. حضرت ہاجرہ، بی بی ہاجرہ کا جو تھا نا کہ ان کی اولاد کے لیے جب پانی نہیں ملا تھا نا تو اس صفحہ مروہ بنا دیا اللہ رب العزت نے. تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کے بیان کی ہوئی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھول کھول کے نہیں بیان کی. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کافروں نے کہا کہ اگر یہ بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ بھی ہمیں پتہ ہے. وہ میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت آئے گی تو اس میں میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو. تو ساری چیزیں حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت داؤد ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، کیونکہ اب قربانی آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کا جو ہے وہ کتنی، خلیل اللہ نام دیا گیا انہیں. خلیل اللہ کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے سامنے رکھ دیا تھا. یہ وہ قوم ہے جس نے اپنی خواہش نہیں دیکھی، جس نے اپنا کیا کہتے ہیں اپنی محبت نہیں دیکھی اور اللہ کے آگے اپنی اولاد کو رکھ دیا تھا. اور اللہ صرف آزماتا ہے، اللہ صرف کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور آزمانے کے بعد کیا کیا؟ انہیں درجہ بھی کتنا بلند کیا. جب کافر نے غلط کرنا چاہا ہے نا، وہ اپنی منہ کی کھا کر بیٹھا ہے. چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہو، چاہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہو. اللہ رب العزت نے کسی بھی دور میں شیطان کو بلندی نہیں دی. اب کیونکہ ہمارا دور ہے اور ہمارے دور میں کس شیطان کو رکھا ہے؟ دجال کو. اور دجال کو کون ماریں گے؟ حضرت مہدی علیہ السلام.